مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اغفر ورحم وأنت خير الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا محبوب اللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہمارے مالک خالق نے ہمیں اپنے فضل اور رحمت کے ساتھ احسان کرتے ہوئے اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا. یہ ہمارا حق نہیں تھا کہ ہم انسان بنتے اور پھر حضور کی امت میں ہی پیدا ہوتے. مالک کی مرضی تھی، وہ جانور بناتا، چرند پرند بناتا، کچھ بناتا، اس نے ہمیں انسان بنایا اور پھر اپنے محبوب کا امت میں بنایا. اس ناطے ہم ایمان والوں کے گھر میں پیدا ہوئے. ہمیں پیدا ہوتے ہی سلامتی کا راستہ دین اسلام مل گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین النصیحہ او کما قال، کہ دین کے اندر اتنی بلائی ہے کہ صرف اور صرف بلائی ہی بلائی ہے. یہ بلائی اللہ نے ہمیں پیدا ہوتے ہی عطا کی اور اس انسان کے لیے بتایا کہ جس انسان کو میں نے پیدا کرنے کا مقصود یہ ہے کہ وہ صرف میری عبادت کے لیے پیدا ہو، صرف میری عبادت، اور کوئی کام ہی نہیں اس کا. اس لیے اللہ نے اس کی تخلیق کے اندر میں یہ مادہ ڈالا، اسے کہا میں نے احسن تقویم بنایا ہے، لیکن ساتھ ہی کہا ثم، لیکن پھر تم رددناہ اسفل سافلین، تو اتنا گندا ہو گیا ہے. اللہ اس گندگی کو دور کرنے کے لیے ہی اللہ نے احسان کیا، ہر طرح کا احسان اس کے اوپر کیا. اصلی احسان جو ہے جس کی وجہ سے اللہ نے یہ سلامتی کا راستہ بھی متعین کیا، تیری میری تخلیق بھی کی اور باقی رحمتیں بھی ڈالیں، جس کو رحمت عالم کہہ کر، عالمین کہہ کر اللہ نے مبعوث کیا. وہ سب سے بڑا احسان کیا کہ اس ذات مقدس کی وجہ سے رحمت ہمارے پاس ہے، اور رحمت مختلف چیزوں کی وجہ سے ہے. اللہ، یہ پورا مہینہ ہی ماہ رحمت کہلاتا ہے. رحمت اللہ کا فضل اور احسان ہوتا ہے جو بندے کے اوپر جب پہنچتا ہے تو اس کے ناممکن کو ممکن کرنے کا ذریعہ بن جایا کرتی ہے. جی، یہ رمضان المبارک ایسی رحمت اللہ نے عطا فرمائی جس کے لیے بندے کو حاصل کرنے کے لیے کوئی تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کہیں جانے کے لیے کرایہ نہیں لگانا پڑتا، کوئی اس کے لیے آمد کے لیے کوئی خرچہ نہیں کرنا پڑتا. یہ ہر جگہ پہ یہ خود ہی چڑھ جاتا ہے، آ جاتا ہے، اور پھر ہمارے اوپر یہ رحمت کا، اللہ کی رحمت کا سایہ فگن رہتا ہے 29 یا 30 دن، اور پھر اپنی یہ رحمتیں بکھیر کر واپس چلے جاتا ہے. اور یہ اتنی اہمیت کی چیز ہے کہ جبریل امین آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھنے لگے تھے تو ان میں سے 3 باتیں جو کیں، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اگر تجھے کوئی رمضان کی رحمت کا مہینہ ملے اور تو وہ رحمت لے کر اسے راضی بازی نہ بھیجے تو اس کے لیے ہلاکت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. اب یہ پہلا عشرہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، تیسرا جہنم سے نجات ہے. اب اس کے اوپر بھی لوگ، جب اصلی بات تو یہ ہے کہ ماہ رحمت تو ہے نا، نہیں یہ اس کی سند میں فلاں ضعف ہے، فلاں اس طرح ہے، فلاں اس طرح ہے. اصلی بات تو یہ ہے تیرے میرے اندر اگر یہ شکرانہ ہو کہ اللہ نے رحمت بھیج دی ہے میرے اوپر، تو تجھے اس رحمت کو وصول کرنے کے لیے تیاری کی ضرورت ہے. تیرا دل اس طرح ہونا چاہیے تھے، اس کی بجائے یہ اللہ نے یہ رحمت ہمیں کیوں دی؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے میرے اندر میں تقوی اپنی معراج، اپنی روح تک پہنچ جائے.
اور جب یہ پہنچ جائے گا تو آٹومیٹیکلی تجھے دائمی طور پہ مغفرت عطا ہو کر جہنم سے نجات مل کر تجھے جنتی لوگوں میں شمولیت حاصل ہو جائے گی۔ اب یہ ترتیب جو اس کو پہلے دن سے بلکہ آنے سے پہلے سے یہ رحمتیں میسر آتی جائیں اور تو ان کے اندر میں ہر اس کام سے بچتا جائے جس سے بچنے کا حکم ہے، اور ہر اس کام کی طرف تیری رغبت اور چاہت بنتی جائے جو تجھے چاہتا ہے تیرا مالک، تو خود بخود اللہ تیرے اوپر اتنا راضی ہوتا جائے گا کہ جہنم سے نجات والا نظام خود بخود تیرے لیے آ جائے۔ تو وہ فطرت ہے اس تقسیم کی، باقی اس کے لیے اس چیز کی ضرورت نہیں کہ یہ ایسے الفاظ ہیں یا نہیں ہیں۔ تو میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں جو لازم چیز ہے رحمت حاصل کرنے کی اس کے بارے میں بتایا تھا، وہ ہے فرائض۔ ان میں سے ایک فرض جو لوگ عام طور پہ اس ماہ میں، کیونکہ اجر زیادہ ملتا ہے، اجر اس لیے زیادہ ملتا ہے کہ رحمت کا مہینہ ہے، رحمت کا موسم ہے، خوشی ہے اللہ کی۔ جب مالک دینے والا خوش ہوتا ہے تو اس کی مرضی ہوتی جتنا دے دے، پھر اس کا تولنا اس کے اوپر نہیں ہوتا کہ اتنا ہی دے، وہ خوش ہو تو ویسے دے دیتا ہے نا۔ تو اس لیے اس کی خوشی کے لیے اللہ پاک نے یہ رحمت کا مہینہ ہمیں بتایا کہ نفل کا اجر فرض کے برابر اللہ دے دیتا ہے، اور فرض کا اجر 700 گنا اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے جب اس کی رضا اور خوشی کے لیے ایک روزہ احتساب کے ساتھ خالصتاً اس کی رضا کے لیے ہر چیز سے رک کر اور ہر چیز کرتے ہوئے جو وہ چاہتا ہے پورے پچھلے گناہ معافی کا ذریعہ بنا دیتا۔ یہ ہے اس کی خوشی، یہ ہے اس کی رحمت۔ اس لیے کہا یہ تو رکتا ہے جب ان چیزوں سے، تو ان اللہ، یہ تیرا صبر جو ہے یہ مجھے اتنا پسند آتا ہے کہ میں تیرا بن جاتا ہوں، پیچھے کیا رہ گیا؟ ان اللہ مع الصابرین۔ اب میں جب تیرا ہو گیا ہوں تو میری پوری کائنات ہے، میں جو چاہوں تجھے عطا کر دوں۔ اللہ کیسا برکت اس ماہ کی ہے۔ تو اس میں جو فرائض ہیں ان کے بارے میں بات آئی تو میں نے زکوٰۃ کے مسائل اور وہ پچھلے جمعے میں عرض کیے تھے، تاکہ وہ ہمارے اوپر ایک فرض کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ نے 3-4 میں نے آیتیں آپ لوگوں کے سامنے سنائی تھیں، تو ابھی میں نے سوچا کہ کچھ اور رحمت لینے کے ذریعے جو ہیں ان کے بارے میں بات کروں۔ پہلا تو رحمت لینے کا ذریعہ ہی، سلامتی لینے کا ذریعہ ہی رب نے دین اسلام کے اندر میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ملنے کی صورت میں ہی کہہ دیا کہ تم اسے کہہ السلام علیکم، تیرے پہ سلامتی ہو۔ تو اللہ کے بندے پہ سلامتی مانگتا ہے، اللہ کو غیرت آتی، بندہ میرا ہے یا اس کا؟ بندہ تو اللہ کا ہے۔ اللہ اس کے اوپر اس سنت مطہرہ ادا کرنے کے بدلے میں اس کے اوپر واجب قرار دیتا ہے دین اسلام کے اندر میں، جس میں سلامتی اور بھلائی ہے، کہ تو سننے والے جو تجھے کہے تو واپسی میں اس کو اضافہ کر کے سلامتی کہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہماری ایک مثال ہے دین کی، اس کو ہم ایک رواج بھی نہیں مانتے، اس کو عرف میں بھی نہیں ہم چھوڑتے، اس لیے کہ دلوں کی کھیتی کے اندر میں وہ رغبت اور چاہت دوسرے کی نہیں بنتی۔ ادھر ہمارے اندر میں صبر نہیں ہوتا اپنی خواہشوں کی تکمیل جو نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کے ساتھ حب اور محبت کا وہ ایلیمنٹ نہیں آتا کہ اس کی مخلوق بھی ہمیں اسی طرح لگے جیسے اپنا آپ ہے۔ اس لیے اگر سمپل یہ بندہ اپنے دل کے اندر میں یہ طہارت اتنی ڈال لے کہ دوسرے کی بھلائی اس کے اندر میں اپنی بھلائی کی طرح ہو، تو اس کی رحمت آ جاتی ہے اس کے اوپر۔ اس کے لیے بھی حدیث ہے، اپنے مومن کے لیے وہ پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب تو پسند اس کے لیے السلام کرتا ہے تو رب اس کے لیے واجب بناتا ہے کہ تجھے اس سے بڑھا دے۔ تیرے اندر اس کی بھلائی ہو تو اس کی خیر مانگے گا، کہے گا ربنا اغفر لی، اس کے لیے بھی کہے گا، امت کی بھلائی مانگے گا، پھر اللہ کی غیرت جاگتی ہے، یہ اس کے لیے مانگ رہا ہے، بندہ میرا ہے، حق میرا ہے یا اس کا ہے؟
پھر فرشتوں کو رب کہتا ہے اس نے میرے بندے کے لیے مانگا ہے، وہ اس کے سامنے نہیں تھا، لیکن اس کے ماں باپ چلے گئے ہیں، اس نے اپنے ماں باپ کے لیے مانگا، اس کے سامنے نہیں تھے، اس کے دوست یار چلے گئے، حضور کی امت چلی گئی ہے جو اس کے لیے مانگا ہے، جو اس کے سامنے نہیں اس کے لیے مانگا ہے، جو حاضر و غیب اس کے لیے مانگا ہے۔ تو رب کہتا ہے اس نے جو اس کے لیے مانگا ہے، حدیث مبارک ہے، میں شروع اس سے کروں گا۔ کیسی بلائی ہے ہمارے دین کے اندر میں، اللہ اکبر! لیکن مانگتا کیوں نہیں؟ او انجے ادھر کا کوڑ، ادھر کا کوڑ، اللہ! تو رحمت کہاں سے آئے گی؟ بیٹا ہے، پیدا ہونے سے پہلے بہت تمنا ہے، او میرا وارث، میری، اللہ! وہ رب کہتا ہے روح میری ہے، بندہ میرا ہے، پیدا میں کرتا ہوں، جنم اس کے ہوتا ہے، یہ اس کو کہتا ہے میرا بیٹا، میرا بیٹا، میرا بیٹا۔ وہی بیٹا جب اس کی نہیں مانتا، وہی ماں جو صدقے قربان ہوتی تھی، وہ منتیں ترلے کرتی تھی، دعائیں کرواتی تھی، منتیں مانتی تھی بچہ ہو جائے، وہی کہتے تھے تو جم دو ہی نا، کیا ہوا ہے؟ اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہوا۔ وہ جس نے تجھے اور مجھے پیدا کیا ہے، کیا اس کی مرضی کے مطابق ہیں ہم؟ یہ مہینہ تو یہ رحمت دینے آتا ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق ہو جائے، اس کی مرضی کے مطابق ہو جائے۔ اوامر اور نواہی جو ہیں، جو اللہ نے کہا یہ کر اور یہ نہ کر، ڈوز اینڈ ڈونٹس، اس کے اوپر تو ہو جائے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رب کہتا ہے مجھے اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ میں تیری رضا کے مشتاق رہتا ہوں کہ اس کے اندر تمنا کیا ہے وہ میں پوری کر دوں۔ تو رحمت لینے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے، اس کو دوسرے کے لیے، اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر! تجھے اور مجھے اللہ نے رحمت دی، دین مل گیا۔ تیرا اور میرا بیٹا جو ہے وہ آج جس زمانے کے مطابق اس کی تربیت ہو رہی ہے، تیرے اندر اگر واقعی اس کا درد ہو تو اس سے پہلے کہ وہ ان عادات کے اندر میں پک جائے، تیرے اوپر واجب ہے کہ تو ان عادات کی طرف لے کر جا جو تیرے محبوب، جو اللہ کے پیارے حبیب کی تھیں۔ اللہ کو پیارا لگتا ہے فَاتَّبِعُونِي يَحْبِبْكُمُ اللَّهُ، لیکن تو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتا ہے، تو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتا ہے۔ اللہ! یہ رحمت کا مہینہ ہے، تو اپنی مرضی کے مطابق اس کو میں باہر بھیجتا ہوں، فلانی چیز کرواتا ہوں۔ اللہ نے کہا میں نے تخلیق اس لیے کیا کہ تو میری ماننے والا بندہ ہو، وہ پیچھے رہ گئی، دوسری چیز آگے آ گئی۔ اب اس کے اندر میں تیرا تعلق ہی نہیں بنتا تو بات کدھر چلی جاتی ہے؟ اگر وہی تعلق بنا ہو تو تیرا بچہ سکول سے آئے، دفتر سے آئے، اس کے اندر تمنا ہو وہ آئے، جہاں تو بیٹھا ہے، ماں بیٹھی ہے جہاں، السلام علیکم آ کے تو کرے۔ وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ گھر آ گیا ہے کہ نہیں آ گیا، پتہ اچھا اب آ گیا ہے، چلو ٹھیک ہے، اللہ اکبر! پھر تو اندر سے جلتا بجھتا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ اصل میں تو قصوروار تو خود ہے، تو نے یہ بات اس کے اندر ڈالی نہیں، اللہ اکبر! اور ڈلنے کے بعد جس کے اندر نہ ڈلے وہ تو کئی گناہوں کا مرتکب ہو گیا کہ تجھے رحمت ملی تو نے منہ موڑ لیا۔ تجھے تو بتانے والا بتا رہا تھا، تجھے اتنی نعمت ملی، بیٹھے بٹھائے کروڑوں لوگوں سے زیادہ فیسلٹیز تجھے ملی، تیرے اندر شکر نہ ہوا، تو پھر بھی اپنی خواہشوں کے منو اے پسند تیری ایسی تیسی، لیکن تیرے مالک کو کیا پسند ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر! تو رحمتیں تو کھلے عام ہیں، سیل لگی ہے دین کے اندر، اسلام کے اندر، اور یہ ماں تو خاص طور پہ ان سیلوں کو واضح کرنے کے لیے ہے، بکری بڑھانے کے لیے، تیرے اعمال کی بکری بڑھانے کے لیے، میرے اعمال کی، تیرے اعمال کی، انسانوں کے لیے یہ رحمت معجزن ہوئی۔ اللہ اکبر! اب مجھے اور تجھے جب ان احکامات کو عمل کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف کو برداشت کرتا ہے، رک جاتا ہے، لیکن اسی طرح کرتا ہے جیسے تیرا مالک چاہتا ہے۔ مثلا یہ روزہ رکھنے کا فعل ہے، پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، تو تکلیف برداشت کرتا ہے،
اللہ کا امر ہے، اس کی خوشی ہے۔ یہ جو تیرا رکنا ہے نا، تو نہ رک، چپ کر کے کھا پی، تیری کیپیسٹی ہے، لیکن تو اس سے رکتا ہے، یہ صبر ہے، یہ اللہ کی رحمت کا باعث ہے۔ وہ رحمت میں نے بتائی، ایک روزہ پچھلے سارے معاف کروا دیتا ہے، کیسی رحمت آئی ہے۔ ایک رات کا قیام پچھلی ساری معاف کرواتا ہے، کیسی رحمت آئی ہے۔ جس سے اس نے روکا ہوا ہے، تو کبھی اس سے رکا ہوا ہو تو یہی رحمت تیرے پہ آتی ہے، اور اس ماہ میں تو اتنی آتی ہے کہ تیری عادت بدل جاتی ہے، تو واقعی رکا رہتا ہے ان چیزوں سے۔ یہ ہے تجھے روزہ اپنا تحفہ دے گیا ہے تقوی کا۔ اللہ، پھر تیرے اندر فطرت ہے، تیرے اندر اپنی خواہشات ہیں ایسے مجھے، لیکن تو رکتا ہے، اس وجہ سے اس تکلیف کو برداشت کرتا ہے جو تیرے اندر برائی کی آتی ہے۔ اس رکنے کو بھی صبر کہتے ہیں، اس کا بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا نیکی کرتے ہوئے تجھے تکلیف ہوتی ہے، تجھے برائی چھوڑتے ہوئے بھی جتنی تکلیف ہوتی ہے، رب اس کا بھی اتنا ہی اجر دیتا ہے۔ یہ بھی صبر کا ایک پہلو ہے۔ اور تیسرا پہلو صبر کا بھی اور ہے کہ جب تجھے دونوں تیرے پاس ہیں، اختیار تیرے پاس ہے، لیکن تجھے اس کو آگے جو تیرے اوپر واجبات لگتے ہیں ان کے اوپر عمل کرتے ہوئے تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس کے رضا کے لیے مانتا ہے، تو وہ بھی اتنا ہی بڑا اجر۔ بیوی نہیں مانتی، آگے سے باتیں کرتی ہے، وہ تجھے سننی پڑتی ہیں۔ جب تو سنت کے مطابق چلتا ہے، لوگ تیرا مذاق اڑاتے ہیں، اے دیکھ ملا بن گئے۔ تیرے مالک کو پیارا لگتا ہے، تیرے حبیب کو پیارا لگتا ہے، اللہ کے محبوب کو پیارا لگتا ہے۔ یہ جو تانے تو برداشت کرتا ہے، جو سنتا ہے، یہ بھی تیرا صبر ہے۔ اللہ اکبر۔ 3 ڈائمینشنل وے ہے آج کل ہر چیز کا نا، تو اللہ نے بھی صبر کا بھی 3 ڈائمینشنل وے تجھے اور مجھے دیا۔ یہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ان کاموں میں ہوگا تو اس کے لیے رحمت ہوگی۔ پھر جب دوسرے کی خیر خواہی کی طرف آتا ہے، محفل میں آیا ہے، اس کے ساتھ ساتھی آئے ہیں، ان کے اوپر اس طرح ہے، وہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہے، تیرے اندر سے اس کی رحمت، اس کا درد گیا، وہ یار ہے یہ اس قابل، اچھا تو اس قابل نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو اسے فیسیلیٹیٹ کرتے ہوئے تیرا کچھ نہیں جاتا، لیکن وہ اگر فیسیلیٹیشن میں آ کر دین کے احکامات پہ آ جاتا ہے، تقوی طہارت میں آ جاتا ہے، واپس آ جاتا ہے نسبت میں آگے پیچھے سارے کاموں کے اندر میں، اس کی ساری نیکیاں تیرے کھاتے میں رب دے رہا ہے۔ تو اپنی تو کما نہیں سکتا تھا، تو دوسروں کے بھی لے لے کے اپنے کھاتے میں بھر لیتا ہے، تو تیرا تو مال بہت وسیع ہو گیا۔ تیرا تو جنت کے اندر میں اتنا مال ہے جس کے عوض میں فیسلٹیز ہیں جنت کی۔ جنت کی کوئی فیسلٹی ایسے نہیں ہے کہ بس اتنی ہے اس کو لاٹ ہو گئی ہے، نہیں، وہ تیرے میرے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے نیتاً خالص ہو کر اس کی رضا کے اعمال کا بدلہ ہے۔ جس طرح تو اور میں کسی بھی محکمے میں کام کرتے ہوئے نیت کے ساتھ کوئی اس کی اچھائی کے لیے کام کریں، تو اس کے بدلے میں تجھے مجھے تنخواہ ملتی ہے، فیسلٹی ملتی ہے، پلاٹ ملتا ہے، گاڑی ملتی ہے، اسی طرح اس کے بدلے میں رب جو نعمت جنت کی دے گا تو اس لیے دے گا۔ حافظ قرآن کو کتنا دے گا کہ پڑھ اور جتنی جگہ گھیر سکتا ہے تیری ہے جنت کی ملکیت میں، کیونکہ اس نے اس کلام کو یاد کیا تھا۔ اللہ جس نے اس کو سمجھ لیا تھا، اس پہ عمل کر لیا تھا، تو اس کے لیے تو جنت مشتاق ہو جاتی ہے کہ ہیں آئے تو صحیح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے نا، تو رحمت تو بڑی آسان ہے، ٹھیک ہے نا، ہم اس رحمت سے بہت زیادہ دور ہیں، یہ سالکین کے اندر بات ہے۔ لیکن اس جگہ پہ رحمت کے دن ہیں، محفل ہے، سیل لگی، ادھر انعام کرام ہے اللہ کی طرف سے، اس طرح ہے، ذکر اذکار کی محفل ہے، فرشتے گھیرتے ہیں اس کے، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ نہ نہیں یار، وہ کون، تو نے تو دوسرے کو صرف فیسیلیٹیشن دینی ہے۔ اپنے آپ پہ غور کریں نا، ہم اپنے آپ پہ غور کریں نا، ٹھیک ہے نا، یہ پہلو ہمارا کدھر گیا۔ پھر دوسرے کے اوپر جب بات آتی ہے کہ وہ کسی وجہ سے
صبر سے ذرا نیچے ہو گیا، لوگوں کے تانے سنے، اس نے داڑھی چھوٹی کر دی، تو اسے فیسیلیٹیٹ کر. ہم تو جائیں نا سرکار کو، تیری تو ٹکائی ہو جائے گی. تو نے فیسیلیٹیشن کیا یا شیطان کا کام کیا؟ ٹھیک ہے نا. وہ ٹکائی رحمت کا باعث ہے کہ اس کے دل کے اندر اثر دے جائے. تو اگر اثر نہ دے جائے تو بات بنتی. اثر دینے کے لیے ہی میں مثال دے رہا ہوں. لتڑا ہے مٹی میں، اس طرح بچہ ہے، ماں کے سامنے ہے. اب اس کو پتہ ہے صاف تو ماں نہیں کرنا ہے، اور تو کسی نے نہیں کرنا. وہ اس کو دیکھتے ہی گالیاں نکالتی ہو، تو کتا کی ہو، تو انسان دا بچہ ہی کوئی نہیں، تو سور ہے، تو کتا ہے، تو فلانا ہے. وہ ایسے روتے روتے آ کے گندا سمیت ماں کی جھالی میں آ جاتا ہے. تو کپڑے اس کے جھاڑتی ہے، اپنے تو نہیں جھاڑتی. بعد میں اپنے کپڑوں کی طرف دیکھتی. تیرا رب بھی اس طرح مشتاق ہوتا ہے جس کا کوئی حساب نہیں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. وہ تو تیرے سامنے نہیں ہوتا، اس کا بندہ تیرے سامنے ہوتا ہے. جب وہ تیرے لیے مشتاق ہوتا ہے، تو ہے کم کیوں کیتا، وہ ظالم تو اس نے گناہ کر لیا، اور تیرے اندر اس طرح کی بات ہے. اس کا درد تیرے اندر داخل ہوتا ہے، وہ درد تیرے دل کو اس کی طرف لے کر جاتا ہے جو کریم رب سامنے تیرے کھڑا ہوتا ہے، اور تیرا ڈیزائن اس کی باتیں ماننے والا ہو جاتا ہے. تو وہ تو اللہ کی رحمت ہے جو اللہ نے قریب کر دی محسنین کے اوپر. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. وہ دامن کی وابستگی ہی تو ہے جس نے اللہ کے علاوہ تیرے یہ کام کس نے کرنے ہیں، تو رب نے اپنے افعال اس سے. اس رحمت کے رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ اپنا آپ اس کے اندر یہ باتیں آ جاتی ہیں. میں تو بڑے صحیح کام کر رہا ہوں، تو کر ہی نہیں رہا جان. تجھے یہ احساس ہی نہیں آیا کہ تجھ سے وہ کروا رہا ہے، اور وہ کروا اس لیے رہا ہے. یہ نسبت کی خیرات ہے جو تیرے اندر یہ روشنی ڈال کے رکھتی ہے، اور وہ کروا لیتا ہے. اب یہ اندر کا نفاق یہ ہوتا ہے. صحابہ کے اندر ہی وہ کچھ لوگ تھے نا، جو ان کے اندر تھا، ہم تو بڑے خاندان والے تھے، ہمارے اندر یہ تھا، ہماری وجہ سے اتنی ساری چیزیں ہیں. یہ لوگ کس طرح کے ہیں؟ عبداللہ بن ابی کی بات کر رہا ہوں نا. اس کے اندر تو کوئی بات سامنے نہیں لکھی ہوئی تھی کہ اندر تھا. وہ اندر کا فطور شر اس کے اندر کی موجود تھی نا. اللہ جن کے اندر میں وہ رحمت کی قدر آ گئی. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری نے پیشاب کیا تو اس نے ناک یوں کیا. دوسرے نے تلوار نکال لی. اس نے کہا جس پہ اللہ کا محبوب بیٹھا ہوا ہے وہ تو ہر طرح کی خوشبو سے زیادہ اس سواری کا پیشاب ہے. اللہ جس کے اندر وہ محبت ہی نہیں تھی اس کے لیے کیا چیز تھی؟ وہ تو محروم رہ گیا. اللہ اکبر. بات اس کی تھی کہ اس کے اندر میں وہ تعلق کیسا بنا تھا. وہ تعلق تو پھر کسی بھی بات کے اوپر اعتراض نہیں آتا. فلانا تولتا نہیں اس کو، وہ شرعی احکامات پہ اس کو تول رہا ہے جو تجھے خود شریعت بتا رہا ہے. آ کے کہتا ہے ایک بندہ حضور انصاف کرنا. حضور نے کہا میں آسمانوں زمینوں کی ہر چیز کا امین ہوں، میں اس دنیا کے لیے اس طرح کروں گا. تو آگے سے جواب وہ بندہ دیتا ہے اللہ کا خوف کرو. بابا نے تلواریں نکالی. حضور نے فرمایا چھوڑ دو. لوگ کہیں گے کلمہ تو پڑھ رہا تھا، انہوں نے قتل کر دیا. لیکن بتایا اس کی نسل سے ایسے لوگ ہوں گے جو ایمان سے یوں نکلے ہوں گے جیسے تیر نکل جاتا ہے. انہوں نے کہا کیا نمازیں نہیں پڑھیں گے؟ نہیں بہت پڑھیں گے. کیا قرآن بہت پڑھیں گے؟ تم شرمندہ ہوگے ان کے سامنے. لیکن وہ نور ایمان جو اس فقیر کے ساتھ تعلق والا ہے وہ نہیں ہوگا. یہ خارجی یہی لوگ ہیں جن کی نشانیاں اس وقت بتائی گئی تھیں. اللہ اکبر. یہ اللہ والے ہی ان کی نشاندہیاں کرتے ہیں. بہت پہلے ہمارے مرشد کریم نے بتائی تھی ان کے بارے میں. اس وقت نہ کسی کو سمجھ لگتی تھی آج حکومت کہتی ہے خارجیوں کے ساتھ جہاد. وہ تو مرے، وہ تو نہیں سمجھ آتی سے آج نہ کر دیتے، آج فتنہ اس لیول پہ نہ آتا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. رحمت کی ہر پہلو پہ اگر آپ غور کرتے جائیں تو رحمتیں اس طرف آتی جائیں گی. صبر کی بات میں نے کی، دوسرے کے بھلے کی بات میں نے کی، سمپل سلام کی میں نے بات کی، دوسرے کو نیکی کی طرف راغب کرنے کی بات کی، ساتھیوں کو اکٹھا کرنے کی بات کی. اللہ پاک نے اس کے اوپر رحمتیں ڈالتا ہے اور ان سب کا صلہ اس کے لیے دیتا ہے. اب استاد ہے تو وہ اپنے شاگردوں کی ان چیزوں کے لیے دیکھے. رحمت لینی ہے اللہ کی تو وہ نہیں میرا کم ہے تک پڑھا دینا، وہ بعد میرا کم تھے یہ مدرسے والے جانا نہیں. تو ماں ہے مدرسے کی. تیرے اندر اگر جذبہ یہ آ جائے تو میرے رب کے اندر تیرے لیے کیا جذبہ آئے گا.
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ماں باپ کے دل میں یہ اولاد کے لیے جذبہ آ جائے تو مالک کے لیے کیا آئے گا؟ اللہ، ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے لیے بات آ جائے تو پھر اللہ کی اس کے لیے کیسی رحمت نچھاور ہوگی۔ اللہ، الدین نصیحہ کما قال، کہنا تو بڑا آسان ہے، مولوی صاحب ہی بول کے ادھر چلے جائے گا۔ وہ بھلائی ہے کیا؟ یہ تیرے دل کے اندر کی بات ہے، یہ تیرے دل کا پردہ تیرے سے نہیں چاک ہوتا۔ اللہ اکبر۔ وہ چاہیے جو چاک کر دے۔ میری آپ کی طرح بندے تھے جو دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ تھے، ان کے دلوں کے اندر میں یہ روشنی گئی تھی جس نے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ کیسا بنایا تھا، ایک دوسرے کے لیے۔ وہ مرتے ہوئے پانی پی رہا ہے، اس وقت اس سے زیادہ کون سی چیز کی ضرورت تھی اس کے لیے، اور خود اس کے منہ تک آیا ہوا ہے، دوسرے کی آواز سن کے وہ راضی ہوگا۔ ایک نہیں، دو نہیں، 10۔ تجھے اور مجھے تو فرض ہے زکوٰۃ، وہ بڑی بوجھ لگتی ہے۔ لوگ تک کس طرح بچ سکتا ہوں میں اس سے، کس مال سے میں بچ سکتا ہوں اس کی مجھے زکوٰۃ نہ دینی پڑے۔ ٹھیک ہے نا؟ وہ یہ سوچتا ہے۔ کل میں نے پچھلے جمعے میں نے بتایا کہ اگر نابالغ بچی ہے آپ کے پاس، زیور ہے، اس کے لیے بنایا، آپ اس کی ملکیت میں دے دیتے ہو تو وہ آپ کی ملکیت سے نکل گیا، اس کی ملکیت میں آ گیا، اور وہ ابھی نابالغ ہے، اس کے اوپر شریعت کا حکم نہیں ہے، تو وہ زکوٰۃ نہیں دے گی۔ مجھے پوچھنے آ گیا 2 بندے کہ پھر ہم اپنے یہ جو ہے کچھ اور پیسے بھی اگر ہم اپنی نابالغ بچے کو ملکیت بنا دیں تو؟ میں نے کہا بات تو صحیح ہو جائے گی، لیکن تیرے میرے دیکھنے والے رب کو پتہ نہیں کہ تو کس لیے کر رہا ہے۔ اللہ، علم ظاہر مولوی تو کہ ہاں ہاں، آئے ہائے ہائے، وہ دلوں کا حال جاننے والا تجھے دیکھ رہا ہے، تو کس لیے کر رہا ہے؟ رحمت لینی ہے تو تو اس کے لیے کر، دیکھ وہ تجھے اس کے عوض میں کیا نوازتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے علم بھی بندے کے لیے کئی دفعہ نیکی کے اندر میں لپٹی برائی ڈالتا ہے۔ علم را برائے تن زنی مارے بود، علم را برائے دل زنی یارے بود۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اندر بات صرف اتنی ہوتی تھی، راضی کس طرح زیادہ سے زیادہ رب ہو سکتا ہے۔ عظیمت کے اعمال کو ڈھونڈا کرتے تھے، ہم رخصت کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ عظیمت پہ چلتے چلتے مر کے بھی عظیم ہوئے کہ 14-15 مرتبہ رب انہیں رضی اللہ کی سند عطا فرماتا ہے۔ پھر بڑی رحمت اللہ کی آتی ہے جب اللہ کی بات اس تک پہنچتی ہے اور وہ آگے پہنچاتا ہے۔ لیکن سب سے اللہ کو رحمت ان پہ آتی ہے، سب سے زیادہ پیارے لگتے ہیں جو اللہ کی باتوں کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ یہ بھی ایک رحمت کا ہے، اپنی اولادوں کو اس رحمت حاصل کرنے کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے وقف کرنا، یہ بھی بندے کے لیے رحمت کا حصول ہے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ کہیں سے بھی آئے گا، کہیں بھی بیٹھے ہو، آتے ہی آپ کو السلام علیکم تو کہے گا نا۔ یہ آپ کے اندر سکون اتنا ڈال دیتی ہے جو کسی بڑے سے بڑے اور نعمت سے بھی زیادہ سکون۔ ایک احساس اس وقت جب ہلنے جلنے جوگا نہیں، جب ذرا اس کی وہ نہیں، اس وقت کوئی آ کے عزت کے ساتھ آپ کو ایسے کہے تو جو اندر طمانینت اور دعا نکلتی ہے، وہ کیا بڑی بات ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی سب تعلیم دینے کے بعد تو ڈرتا رہتا ہے۔ افسر ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، اس کی مزاج کے خلاف نہ بات ہو۔ اللہ اکبر۔ جس نے علم دین پڑھ لیا وہ یہ ڈرتا رہتا ہے ابو اور امی کا کوئی حق میرے اوپر نہ رہ جائے، میرا مالک نہ ناراض ہو جائے۔ ٹھیک نا؟ یہ رحمت بڑی مشکل لگتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ اللہ اللہ۔ اسی طرح لگتی تھی یار، مجھے بھی مشکل لگتی تھی۔ اللہ، یہ نسبت کا کمال ہوا کہ میرے مرشد نے کہا تو ان کو یہ، میں نے کہا اب اس سے بڑھ کر یہ۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک نے ان کو اس علم کے اندر میں اس طرح کر دیا کہ کتنا اندر۔ کل میرے پاس وہ بیٹھا تھا، بات اپنی نہیں کرنی چاہیے، ایک آیا مجھے آ کے سلام کیا، دوسرا آیا کہتا ہے یہ ابھی آئے، میں کہ ہاں، کہتا ہے یہ تو رواج ہی ختم ہو گیا۔ میں کہا دین نے تو رواج دیا ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تو رحمت کے لیے پھر اگلا بات یہ ہے کہ تو دین کی طرف خود چلے اور پھر اولاد کو چلا دے۔ علم وہ روشنی ہے
جو دین کا علم جو تجھے نفع دیتا ہے، رحمت لینی ہے تو کسی ایک کو حافظ بنا دینا، 10 تو تیرے خاندان کے اور اپنے خاندان کی سفارش اللہ اس کی قبول کرنے کو تیار ہے، اور 10 دوسروں کے لیے مالک ہے، اس کی مرضی ہے، اس کو تو نہیں کسی نے پوچھنا تو نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور اس کو جب تو یہ کر دے گا تو تیرا اصل آسرا وہ ہوگا جو تیرے لیے تیرے جانے کے بعد بھی تیری بخشش اور رحمت کی دعا کر رہا ہوگا، نہ بھی کر رہا ہوگا تو اس کے اعمال ہی تیرے لیے بخشش کا ذریعہ ہوں گے۔ وہ جب نماز پڑھتے ہوئے کہے گا ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ اکبر، تو دوسرا تو کو پتہ ہی نہیں نماز پڑھنی ہے کہ نہیں، وہ یار وہ فلانا ادھر یہ، اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر رحمت کے لیے یہ ہے، ابھی اسی ماہ میں ہم نے داخلوں کا بھی کیا ہے، تو اپنی اولادوں کے لیے ان چیزوں کی طرف بھی رغبت کریں۔ پھر اسی طرح جس طرح میں نے صبر کا بتایا، علم کا بتایا، سلام ان کا تقوی فرائض کو دور کرنے کا بتایا، ان کے اوپر عمل پیرا ہونے کا بتایا، اسی طرح نماز کے لیے اس کا ان احکامات کو سیکھنے کا بات۔ اب نمازیں پڑھتا جائے اور نماز پوری نہ ہو تو بات بنتی نہیں نا، ٹھیک ہے۔ ہم جلدی جلدی سے وضو کر کے آگے نکلتے ہیں، استبراء کا خیال ابھی ختم ہو گیا، یہ موقوف ہو گئی چیزیں، عادتوں سے ختم ہو گئی۔ اب وہ رکوع سجود میں گیا ہے، اس کے پیشاب کا قطرہ باہر آ گیا، اس کی تو نماز ہی نہیں ہوئی، تو وہ کہتا ہے، اس لیے حضور نے فرمایا نماز مسجدیں بری ہوں گی، نمازی نہیں ہوں گے۔ یا رسول اللہ، وہ مسجد ہے کہ ڈانس کر رہے ہوں گے؟ نہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہوں گے تو وہ ڈانس ہی ہوگا، کبھی اوپر ہو رہے ہیں، کبھی سے نیچے ہو رہے ہیں، کبھی اس طرح ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ تو پلیت ہیں، شرط ہی پوری نہیں ہوئی، وضو ہی نہیں ان کا رہا۔ اس لیے وہ دین کا علم ہوگا تو پھر اپنی طہارت کا، اپنی ساری چیزوں کا خیال کرتے ہوئے وہ سارے کام کرے گا نا۔ اللہ اکبر۔ پھر نیتوں کے ساتھ اخلاص جب آ جائے گا تو پھر اس کی رضا والے معاملات ہوتے رہیں۔ تو یہ رحمت کی چند باتیں میں نے عرض کی، لیکن ان باتوں کا حصول اسی صورت میں ہوتا ہے جب اندر داخل ہو جائے، لیکن وہ نسبت ایسی ہو جو تیرے دل کو توبے کی طرح دھو کر اس کے اندر میں وہ روشنی ڈال دے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ اور اللہ اس رمضان کے اندر سے یہ رحمتیں ہمارے سینوں کے اندر میں یہ ڈال دے، اور ہم اس کی رحمتوں سے مزین ہو جائیں۔ اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔